السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک واضح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے سورہ فاتحہ کی قرأت اس لیے کی تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ واضح ہے کہ جب صحابی مطلقاً یہ الفاظ کہے کہ فلاں کام سنت ہے تو اس سے مراد صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہوتی ہے، کسی اور کی سنت نہیں۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ واضح حدیث جس کے اندر کوئی شک نہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی فقہ حنفی سے وابستہ ہے، وہ لوگ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی صحیح اور صریح دلیل بھی نہیں ہے، صرف تقلید ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے بندے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس عظیم سنت سے محروم ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کی اس کی نماز نہیں۔ اب یہ حدیث عام ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ صلاۃ استسقاء ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اگر اس کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کی جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے۔ عجیب بات ہے کہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں بلکہ ایک قسم کی دعا ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، تم نماز کے لیے وضو بھی کرتے ہو، تم تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہو، قیام بھی کرتے ہو، دعائیں بھی پڑھتے ہو، سلام بھی پھیرتے ہو، اور بعد میں یہ کہنا کہ یہ نماز نہیں، عجیب بات ہے۔ حالانکہ محدثین کرام نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ نماز جنازہ یہ بالکل نماز ہے، یہ نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے بندے اپنے تقلیدی مذہب کی وجہ سے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر عجیب قسم کے بہانے ہیں، کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں لیکن دعا کی نیت سے، قرأت کی نیت سے نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تم سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھو گے تب بھی سورہ فاتحہ قرآن تو ہے نا، یا قرآن نہیں ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ اللہ کے نبی کی واضح حدیث کو قبول کر لیتے، سنت کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن یہ تقلید عجیب بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جب حضرات یہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ، تو نیت 4 5 منٹ کرائی جاتی ہے، لیکن جب نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ نماز آپ نوٹ کریں 1 منٹ سے پہلے یہ مولوی حضرات نماز جنازہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس کے اندر انہوں نے کیا میت کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، جو اہل حدیث علماء نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو 4 5 دعائیں، 8 10 منٹ تک نماز جنازہ چلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا۔ اس کی وجہ سے
وہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور میت بھی خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے اتنی دعائیں کی جاتی ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ان پر لازم ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے آگے جھک جائیں، تقلید کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، اسی دور کے ایک بہت بڑے مشہور حنفی عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے صحیح بخاری کی شرح انعام الباری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 453 یہاں وہ حدیث لاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں باقی حدیث میں یہ بات بالکل صریح ہے، اس کی جتنی تعویلات کی گئی ہیں سب کمزور ہیں۔ حدیث میں بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، اور صحابی جب کسی عمل کو سنت کہے تو وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کی جو تعویلات کی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، اور یہ حدیث بہت سی احادیث مرفوعہ سے مؤید ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنا احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے، اور جو بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ دعا کی نیت سے پڑھ لے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہ اس دور کے ایک مشہور حنفی عالم ہیں جو اپنے حنفی علماء کا رد کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی تعویلات کی ہیں وہ سب تعویلات کمزور ہیں، اور یہ کہنا کہ دعا کی نیت سے پڑھ لے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، یہ بات بھی صحیح نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس دور کے ایک مشہور حنفی عالم ان کا یہ فتویٰ ہے۔ اور ایک اور مشہور حنفی عالم جن کا تعلق ہندوستان کے ساتھ تھا، ان کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ ان کا یہ فارسی زبان کے اندر وصیت نامہ ہے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد الحمد شریف بھی پڑھیں۔ یہ اپنے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ جب میری نماز جنازہ ادا کی جائے تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت کی جائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کا وصیت نامہ 153 نمبر صفحہ یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور مشہور حنفی عالم مولانا عبدالحی لکھنوی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے موطا امام محمد کی شرح کے اندر کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے مشہور سعودی عرب کے علماء جو ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جو فتاوی کمیٹی ہے، ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے فتاوی کے اندر، یہ جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 133، وہ کہتے ہیں فیضا صلی احد علی الجنازۃ ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فإن الصلاۃ لا تصح۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی میت پر نماز جنازہ ادا کرے اور اس نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کی تو اس کی نماز درست نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی واضح احادیث موجود ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ سنت پر نہ عمل کرنا محض تقلید کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، آپ خود سوچیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، جس رب العالمین نے بار بار فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت رسول ہم پر واجب ہے۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ جائے اس کے بعد دائیں اور بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی عالم کا قول، کسی مفتی کا قول، حتیٰ کہ صحابی کا قول بھی اگر مرفوع حدیث کے خلاف ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔